كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ. میرے دوستو بزرگوں، عظیم گنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں معاشر ہے. اللہ کا بڑا انعام، اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے تھوڑی دیر اپنی دینی نسبت ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں دینی نسبت یہاں بیٹھ کر کے جو ہے دعوت و تبلیغ کی نسبت پر بیٹھ کر جو ہے بات سننے کی توفیق عطا فرمائی. اہل علم حضرات سے سنا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام سے کام لیا ہے. اس کام کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لیا، اس کام کو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام سے لیا، اس کام کو اللہ پاک نے سیس علیہ السلام سے لیا، اس کام کو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام سے لیا، اس کام کو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے لیا. دعوت و تبلیغ کی نسبت پر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس کام دعوت و تبلیغ کی نسبت پوری امت کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہر ایک آدمی دعوت و تبلیغ میں جڑے اور اس کام کو اپنا کام سمجھ کے کرے. ہمارے بزرگان دین اور پیارے آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا پہلو جو ہے ایمان کا پہلو ہے کہ ایمان والا اللہ کی ذات پر توکل اور ایمان اور بھروسہ کرے. جس طریقے سے ایمان والے کو اللہ پر بھروسہ اور یقینی طور پر یقین کرنے اور بھروسہ کرنے کا نام ایمان اور توکل کرنے کا نام ایمان ہے. اللہ پہ توکل کرنا بمثال پرندوں کی ہے کہ پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں اپنے گھونسلوں میں. شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں. یقینی طور پر ایمان اور توکل پرندوں کی طرح ہمیں ضروری ہے. اور میرے دوستو بزرگوں، ایمانی بول ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا معنی یہ ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ایمان کا تقاضا ہے 5 وقت کی نماز ہر ایک ایمان والے مرد عورت بالغ بچے اور بچی پر فرض ہے. اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے ہیں، مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے. اسی طریقے سے زیادہ مالدار ہے تو حج بیت اللہ فرض ہے. اور بھائی کلمے کے مطلب کا علم یہ ہے دنیا کے جتنے بھی نقشے بن رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. دنیا کے سارے نقشے بننے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، نفع دینے میں بھی اللہ کے محتاج ہے. دنیا کے سارے نقشے نقصان دینے میں بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہے. اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اللہ جو کرتا ہے وہ اپنی طاقت اور قدرت کی بنا پر کرتا ہے. کوئی اس سے روک نہیں سکتا، کوئی اس سے ٹوک نہیں سکتا. وہ تو اپنی کن فیکون کا مالک ہے، وہ چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ جس چیز کے کرنے پہ آتے ہیں فرماتے ہیں کن فیکون ہو جا، وہ ہو جاتا ہے.
اور بھئی حدیث پاک میں ایمان کے بول کے بڑے فضائل ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے 100 مرتبہ فجر کے بعد اور 100 مرتبہ عصر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ ایک تسبیح فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھیں، اور دوسری تسبیح جو ہے عصر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھیں۔ تسبیح کے پڑھنے میں جو ہے ہر ایک آدمی دل لگی کے ساتھ قبلے رخ ہو کر اللہ کی طرف دھیان کر کے اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے افضل دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، دھیان کے ساتھ کرے، متوجہ ہو کر کرے، باوضو ہو کر اور قبلے کی طرف رخ کر کے کرے، اور جو ذکر کر رہا ہے اس کے معنی اور مطلب پر بھی دھیان دیتے ہوئے، دھیان رکھتے ہوئے کرے، تاکہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی ہمارے دلوں میں اترتی چلی جائے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے کوئی ذکر بتلا دیجئے جسے میں تجھے یاد کیا کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں تو تیرا کلیم ہوں، کلام کرنے والا نبی ہوں، تجھ سے باتیں کرنے والا نبی ہوں، مجھے تو کوئی مخصوص ذکر بتلا دیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ایک مرتبہ اخلاص سے پڑھا ہوا کلمہ فرمایا جو ہے 7 آسمان اور 7 زمین سے قیمتی ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص سے پڑھا ہوا کلمہ ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے، اور کلمے والا پرچہ ایک طرف رکھا جائے اور دوسری طرف 7 آسمان اور 7 زمین، اور اس میں جو کچھ ہے میری ذات کے سوا رکھ دیا جائے تو کلمے والا پڑھنا بھاری ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے وہ حرکت میں آتا ہے، وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک عالم الغیب ہے، ساری چیزوں کے جاننے والے ہیں، اس کے باوجود فرماتے ہیں ستون کیوں ہل رہا ہے؟ ستون عرض کرتا ہے باری تعالیٰ ابھی تک زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ستون تو ٹھہر جا، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ میرے دوستو بزرگوں، ایمان جو ہے کلمہ جو ہے بنیاد اسلام ہے، کلمہ جو ہے اسلام کی جڑ ہے، اسلام کا فاؤنڈیشن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایمان دوستو بزرگوں 24 گھنٹے فرض ہے۔ آج ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ پاک فرماتے قرآن کریم میں قم فانذر، میرے بندے ہر حال میں مجھ سے ڈر، رات میں ڈر، دن میں ڈر، لوگوں کے لینے اور دینے میں ڈر، لوگوں کے ساتھ تجارت اور اپنے بیپار اور بزنس کے کرنے میں ڈر، ہر حال میں مجھ سے ڈرتا رہا۔ قم فانذر، اللہ کی طاقت اور قدرت رات کو بھی ویسے ہی ہے اور دن کو بھی ویسے ہی ہے، اور ہر حال میں بندے کا کام ہے اللہ سے ڈر کے کام کیا جائے۔ ہر حال میں بندہ جو ہے لینے میں دینے میں، اپنی ضروریات میں، اپنے کاروبار اور تجارت میں، ہر کام میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر مانے ہے، اور سامنے اللہ کا ڈر رکھ کر کے اپنا کام کریں۔
میرے دوستو بزرگوں، اس سے ہی ہمارے اعمال بنیں گے، اس سے ہی ہمارے جو ہے عمل قابل قبول ہوں گے، اور اسی کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ ایمانی زندگی پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ضروری قرار دیا ہے، اس لیے دھیان دیں اور ہر آدمی ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے گے نا انشاءاللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.